پاکستان کی دہائیوں کی کوششیں بالآخر رنگ لے آئیں۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کا 20 نکاتی امن معاہدہ قبول کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، امن معاہدے کو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کی حمایت حاصل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی معاہدے کی حمایت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ اتھارٹی کے سربراہ ہوں گے۔ امن کونسل غزہ کی عبوری انتظامیہ کی تشکیل کی ذمہ دار ہوگی۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر امن منصوبے کا اہم حصہ ہوں گے۔ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ حماس سے عرب اور مسلم ممالک بات کریں گے۔ امید ہے ایک دن ابراہیمی معاہدہ ہو جائے گا۔ دوحہ پر حملہ غلطی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے قطری ہم منصب سے معافی مانگ لی۔ قطر نے دوبارہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی پر نیتن یاہو کی معافی قبول کر لی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کا مرحلہ وار انخلا ہوگا۔ ٹرمپ امن معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ غزہ میں عارضی ٹیکنوکریٹ حکومت قائم ہوگی۔ اسرائیل غزہ کو ضم نہیں کرے گا۔ فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ غزہ پٹی کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ مارے گئے اور زندہ یرغمالی 72 گھنٹے میں واپس کیے جائیں گے۔ اسرائیل عمر قید کے 250 قیدیوں اور حالیہ جنگ کے بعد گرفتار 1700 فلسطینی رہا کرے گا۔ معاہدے کے دوران تمام فوجی کارروائیاں معطل رہیں گی۔ امن پر رضامند حماس ارکان کو عام معافی، دیگر کو محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی افواج غزہ میں سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ فلسطینی پولیس کو تربیت دی جائے گی۔ قطر نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبہ پیش کر دیا۔ حماس کا امریکی صدر کے منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دینے کا فیصلہ۔ ترجمان کے مطابق ٹرمپ کی پیشکش کو دیکھ رہے ہیں، جلد اپنے جواب سے آگاہ کریں گے۔ غزہ پر حکمرانی کے لیے کسی غیر ملکی ادارے کو قبول نہیں کریں گے۔ دیگر فلسطینی دھڑوں اور تنظیموں کا امن منصوبے پر تشویش کا اظہار۔ اسلامی جہاد کے سربراہ نے منصوبے کو خطے کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا نسخہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی، حماس نے منصوبے کو رد کیا تو اسرائیل اپنا ادھورا کام مکمل کرے گا۔ 8 مسلم ممالک نے ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور انڈونیشیا شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء خارجہ کے مشترکہ بیان میں امریکہ کے ساتھ شراکت داری خطے میں امن کے لیے اہم قرار۔ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی کی کوششوں کو سراہا گیا۔ غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینیوں کی بے دخلی روکنے کے عزم کا اظہار۔ مغربی کنارے کے الحاق کی اجازت نہ دینے کے اعلان کا خیر مقدم۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے فریقین سے مثبت رابطے پر آمادگی ظاہر۔ غزہ کو انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی پر زور۔ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ 2 ریاستی حل کے تحت غزہ اور مغربی کنارے کو یکجا کرنے پر اتفاق۔ علاقائی امن اور استحکام کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، غزہ میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کے جنگ کے خاتمے کے لیے کردار کو سراہتا ہوں۔ 2 ریاستی تجویز پر عمل درآمد خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ غزہ امن معاہدہ پاکستان کی سفارتی اور عسکری قیادت کی تاریخی کامیابی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے غزہ میں امن کے سب سے بڑے حامی ہونے کا عملی ثبوت دیا۔ قومی قیادت عالمی امن کے لیے مثال بن چکی۔ پاکستانی قیادت نے ثابت کیا کہ وہ محض تماشائی نہیں، پاکستان عالمی سطح پر امن قائم کرنے والا کھلاڑی ہے۔ جب دنیا صرف زبانی جمع خرچ کر رہی تھی، پاکستان نے عملاً غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ نیا عالمی مقام ہے۔ پاکستان دنیا میں امن کا ضامن بن رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے نادر موقع۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا، امریکی صدر OIC کے 8 رکن ممالک اور عرب دنیا کے ساتھ مل کر خطے میں امن کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان صدر ٹرمپ کے اقدامات کی قدر کرتا ہے۔ پاکستان مشاورتی عمل میں بھرپور شمولیت، اتفاق رائے کو فروغ دینے میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ چاہتے ہیں تمام کوششیں فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے میں بامعنی ثابت ہوں۔
فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب بڑھنے کے لیے فلسطینی عوام اور فلسطینی اتھارٹی کی مکمل شمولیت ناگزیر ہے۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کو نہ روکا جا سکا، صہیونی فوج نے مزید 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء میں خوراک کے منتظر 5 فلسطینی بھی شامل۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ، 1 شخص شہید۔ غزہ کا اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ پولٹیلا کا سفر جاری۔ اسپین، اٹلی اور یونان کے بعد ترکیہ بھی حفاظت کے لیے آ گیا۔ 40 کشتیوں پر مشتمل قافلے میں دنیا بھر سے انسانی حقوق کے کارکن شامل۔ منتظمین کے مطابق فلوٹیلا اگلے 4 روز میں غزہ پہنچ جائے گا۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن، قدرتی آفات خطرہ ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 3% رہنے کا امکان۔ اصلاحات اور پالیسی عمل درآمد سے معاشی رفتار اور اعتماد برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ IMF پروگرام کے تحت پاکستان میں معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال اوسطاً مہنگائی 6% تک بڑھنے کا امکان۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر اور زرعی اراضی کو نقصان شرح نمو پر دباؤ ڈالے گا۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے خوراک کی قیمتوں میں اضافہ متوقع۔ بار بار آنے والی قدرتی آفات اور حالیہ سیلاب ترقی کے لیے خطرہ قرار۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ کنٹرول روم کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران پانی کے بہاؤ میں 40,467 کیوسک کمی۔ کوٹری بیراج میں پانی کی آمد 3,35,567 کیوسک ریکارڈ۔ پنجاب میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ ملتان کے علاقے شیر شاہ میں 70% مکانات تباہ، متاثرین قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ جلال پور پیر والا سیلابی کیمپ میں مقیم اصغر کی 2 بیویوں کے ہاں 2 ننھی پریوں کی پیدائش۔ حسین اتفاق سے خیمہ بستی کی ویران فضا میں خوشیاں بکھر گئیں۔ لاہور کی فضا ایک بار پھر آلودہ ہونے لگی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 244 تک پہنچ گیا۔ شہری کھانسی، نزلہ، بخار اور دیگر امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل کے امراض سے بچاؤ کی مہم۔ ہر سال دنیا میں لاکھوں لوگ دل کی بیماریوں سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ مقصد لوگوں میں دل کی بیماریوں سے متعلق آگاہی اور بچاؤ کا شعور پیدا کرنا ہے۔ فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آگاہی واک اور کیک کاٹا گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق جنک فوڈ کا استعمال صحت کے لیے خطرناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج چکوال کا دورہ کریں گی۔ یونیورسٹی آف چکوال میں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپ چیک تقسیم کریں گی۔ 2535 طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ راولپنڈی، مری، جہلم اور اٹک سے طلباء کی آمد۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ مریم نواز نیشنل اسکول آف ایکسیلنس کا افتتاح بھی کریں گی۔ مالیاتی گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ۔ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان۔ FBR کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جھوٹی خبریں گمراہ کن ہیں۔ زیادہ تر ٹیکس دہندگان ایسے علاقوں میں ہیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے۔ بعض عناصر نے مبینہ توسیع کو حالیہ سیلاب سے بھی جوڑنے کی کوشش کی۔ IRIS سسٹم کی سست رفتاری سے متعلق خبریں بھی بے بنیاد ہیں۔ ریٹرن جمع نہ کرانے والے لیٹ فائلر قرار پائیں گے اور ان پر قانون کے مطابق جرمانے ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بلندی کا نیا ریکارڈ۔ 1,65,000 کا سنگ میل عبور۔ 100 انڈیکس 1,65,314 کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا 281 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی فی آؤنس قیمت $3,852 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا۔ WTI فی بیرل $63.09 میں فروخت۔ برینٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $67.62 کا ہو گیا۔ امریکی کانگریس میں حکومتی اخراجات کی منظوری پر اتفاق نہ ہو سکا۔ امریکی حکومت کی سرگرمیاں معطل ہونے کا خدشہ بدستور برقرار۔